السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین اکرام، آج میں آپ کے لیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں بیوی کے حقوق کیا ہیں، کیونکہ شوہر کے بھی میں نے آپ کو حقوق بتا دیے کہ بیوی پر شوہر کا کیا حق ہے، اور اولاد کے بھی حقوق بتا دیے۔ اب آئیے گا بیوی کے بھی سن لیں، کیونکہ شوہر کے بھی بیان کر دیے، بچے کے بھی بیان کر دیے، اور بیوی کے بیان نہ کیے جائیں تو یہ حق تلفی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اور عورتوں کے ساتھ اچھے طریقوں سے زندگی بسر کرو، پھر اگر تم ان سے نفرت کرو تو شاید تمہیں کوئی چیز پسند نہ آئے، اور اللہ نے اس میں بہت بھلائی رکھی ہے۔ دوسری جگہ حدیث پاک میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں میں سے کامل ایمان والے وہ ہیں جن کا اخلاق اچھا ہے اور اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومنوں میں کامل ترین ایمان والا وہ شخص ہے جس کا اخلاق اچھا ہو، اور تم میں سے بہتر وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں سے اچھا برتاؤ کرتے ہیں، یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر سلوک کرتے ہیں۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث پاک ہے۔ دو یا اس سے زائد بیویاں ہونے کی صورت میں مرد پر یہ فرض ہے کہ وہ تمام بیویوں کے درمیان عدل و انصاف کے مد نظر رکھے، ان کے کھانے پینے اور دیگر ضروریات میں برابری کا سلوک اور برتاؤ کرے۔ اگر انہیں ماہانہ جیب خرچ دیتا ہو تو ہر بیوی کو یکساں خرچ کرے، یعنی اگر 2-3 بیویاں ہوں تو سب پر جو ہے وہ برابر خرچ کرے، ایسا نہیں کہ ایک کو زیادہ دے دیے اور ایک کو کم دے دیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ایک کی طرف مائل ہو تو قیامت کے دن جب آئے گا تو اس کا آدھا دھڑ گرا ہوا ہوگا، یعنی گرا ہوگا، بیکار ہوگا اس کا آدھا دھڑ۔ زیادتی سے اجتناب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ تعالی اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے ہمسایہ کو تکلیف نہ دے، اور عورتوں کے ساتھ نیکی کرنے کے بارے میں میری وصیت قبول کر لو، یعنی عورتوں کے ساتھ نیکی کرنے کے بارے میں میری وصیت قبول کر لو۔ اور سب سے اوپر والی پسلی سب سے زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے، اگر تم اسے سیدھا کرنے چلو گے تو توڑ ڈالو گے، اور اس کے حال پر چھوڑے رہو گے تب بھی ہمیشہ ٹیڑھی رہے گی، بس عورتوں کے بارے میں میری وصیت قبول کرو، یعنی جو سب سے اوپر کی پسلی کی ہڈی جو ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے، اگر آپ اس کو سیدھا کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح سمجھ لو عورت کو، اگر تم اس کو سیدھا کرنے میں لگو گے تو پھر یہ ٹوٹ جائے گی۔ تو اس لیے اس کو بڑے پیار سے دیکھو، لوہار جو ہوتا ہے، اگر آپ اس کے پاس میں لوہا لے کر کے جاؤ اور کہو کہ اس کا ہمیں یہ سامان بنا دو، تو پہلے وہ کیا کرتا ہے، وہ پہلے اس کو بھٹی میں رکھتا ہے اور آہستہ آہستہ اس پر آگ کو بھڑکاتا ہے، اس کو خوب تپاتا ہے، تپانے کے بعد پھر اس پر چوٹ مارتا ہے، اور اس پر چوٹ مار کر کے اس کے اوپر کی جو ہوتی ہے زنگ، وہ کائی ساری چھٹا دیتا ہے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کو جو آپ جو بھی کہنے کر کے آئے ہیں کہ ہمیں یہ چیز بنا کر کے دینا ہے، پھر وہ اس کی آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس کو بناتا ہے، جب موڑتا ہے تو وہ مڑتا چلا جاتا ہے، وہ مڑتا ہوا چلا جاتا ہے۔ تو اسی طرح سمجھ لو، عورت کو پیار محبت سے جتنا سمجھا لو گے، جتنا پیار محبت سے، اسی میں بہتری ہے۔ اور ایک دم اگر تم نے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کری تو پھر یاد رکھنا یہ ٹوٹ جائے گی۔ اور ٹوٹنے کا مطلب ہے کہ طلاق وغیرہ، کیونکہ غصہ گاری میں کیا ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے کہ شوہر غصہ ہو گیا، صاحب زیادہ بات بڑھ گئی تو اس نے کیا کیا کہ اس نے کہہ دیا کہ میں نے طلاق دی، بس اس میں جو ہے وہ گھر بگڑ جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رفاقت۔ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو اپنی عورت کے نفقہ میں فراخی کرتا ہے، یعنی جو اپنی عورت کے اخراجات میں جو ہے وہ فراخی کرتا ہے، یعنی زیادہ دل کھول کر کے وہ خرچ کرتا ہے اپنی بیوی پر، تو اللہ تعالیٰ اس کو روز قیامت غنی کر دے گا۔ یعنی کبھی بھی اپنی بیویوں اپنے بچوں کے معاملے میں جو ہے وہ لالچ نہ کرنا، کبھی بھی لالچ نہ کرنا، بلکہ ان کو پہ جو ہے زیادہ سے زیادہ خرچ کرو۔ اور بہشت میں یعنی جنت میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ والسلام کی رفاقت عنایت فرمائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو اپنے بیوی پر اپنے بچوں پر زیادہ خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا، روز قیامت اس کو بڑا مالدار کر دے گا وہ۔ اور اللہ رب العزت حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ والتسلیم کی رفاقت اس کو جنت میں عطا فرمائے گا۔ کتنی بڑی اس کی شان بڑھا دی جائے گی کہ جلیل القدر پیغمبر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ والتسلیم کی جنت میں اسے رفاقت ملے گی، یعنی وہ ان کے ساتھ جنت میں رہے گا۔ تو اپنے بچوں پر دل کھول کر کے خرچ کیا کریں، اپنی بیوی پر بھی خوب زیادہ خرچ کیا کریں۔ بیوی کا حق، حضرت حکیم بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ بیوی کا حق خاوند پر کیا ہے، یعنی بیوی کا شوہر پر حق کیا ہے۔ شوہر کے تو بڑے حق گنا دیے، لیکن بیوی کا حق شوہر پر کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ جب دریافت کیا گیا کہ بیوی کا حق خاوند پر کیا ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسا خود کھاؤ ویسا ہی اسے کھلاؤ۔ ایسا نہیں کہ خود تو باہر جا کر کے مرغ مسلم کھا کر کے آؤ اور بیوی گھر کے اندر جو ہے وہ چٹنی بیٹھ کر کے کھائے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو خود کھاؤ وہ اپنے بچوں کو کھلاؤ، اپنی بیوی کو کھلاؤ۔ جیسا خود پہنو ویسا ہی اسے پہناؤ، یعنی جیسا اپنے لیے کپڑا بناؤ ویسا ہی اپنی بیوی کے لیے کپڑا بناؤ۔ اور اس کے منہ پر نہ مارو، یعنی اس کے رخسار پر، اس کے چہرے پر نہ مارو، اور اس کو برا نہ کہو، اور گھر کے علاوہ اسے کہیں تنہا نہ چھوڑو، یعنی گھر پر وہ تنہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن باقی کہیں پر بھی اسے تنہا نہ چھوڑو، بلکہ اس کو ہمیشہ ساتھ رکھو۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے تعلق سے کتنی بڑی ہدایت فرمائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، اور انہیں جو ہے وہ سیدھا کرنے کی کوشش مت کرو، کیونکہ یہ ٹیڑھی پسلی سے بنی ہوئی ہیں بھائی، اور اوپر کی پسلی جو ہے وہ سب سے زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے۔ اگر اس کو آپ سیدھا کریں گے تو ظاہر سی بات ہے اس طریقے سے جب آپ اس کو سیدھا کریں گے نا تو یہ ٹوٹ جائے گی، بیچ سے ٹوٹ جائے گی، سیدھا نہیں ہوگی بلکہ ٹوٹ جائے گی۔ تو اس لیے اس کو سیدھا نہ کرو، بلکہ اس کو پیار سے محبت سے جتنا بھی کام لے لو گے اتنا بہتر ہے۔ اور اگر اس کو سیدھا کرنے میں لگے تو پھر یہ ٹوٹ گئی تو پھر گھر تباہ ہو جاتے ہیں، بچے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، خود کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے، اس گھر کے اندر سے خوشحالی ختم ہو جاتی ہے۔ تو بیوی سے جو ہے وہ محبت سے پیش آؤ، اور اس کو اگر وہ کسی بات پر ضد بھی کر رہی ہے تو آپ اس کے شوہر ہیں، وہ آپ سے ضد نہیں کرے گی تو پھر کس سے ضد کرے گی؟ تو اس کی ضد کو پورا کر دیں، اس لیے کہ آپ کے اوپر اس کا حق ہے، اس کا حق ہے آپ کے اوپر، تو اس لیے آپ کو جو ہے اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ جب بیوی آپ کا حق ادا کر رہی ہے تو پھر آپ کو بھی تو اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ اب ایسا تھوڑی نہیں ہے کہ مطلب وہ اپنا حق ادا کرتی چلی جائے، تمہاری خدمت کرے، تمہارے بچوں کو پالے، تمہارے گھر کا بھی کام کرتی ہے، تمہارا ہر ایک کام وہ کر کے دیتی ہے، تمام گھر کے کام کا بوجھ اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہیں، اور جب بات آئی آپ کی اور اس نے ایک چیز کے لیے کہہ دیا، اگر اس نے ایک فرمائش کر دی تو آپ نے جو ہے وہ منہ ٹیڑھا کر کے اور ایک طرف بیٹھ گئے، تو کوئی گھر اس طرح تھوڑی چلتا ہے۔
گھر اس طرح نہیں چلتا ہے. گھر تو اس طرح ہی چلے گا نا جب کہ دونوں محبت کے ساتھ رہیں، دونوں ایک دوسرے سے اچھا برتاؤ کریں، تبھی تو گھر بہتر چلتے ہیں، تبھی تو ان گھروں کے اندر بڑی خوشحالی ہوتی ہے اور بڑی شادابی ہوتی ہے. اب ایسا نہیں ہو کہ ایک تو آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہا ہے اور دوسرا جو ہے وہ اپنا منہ گھمائے گھمائے پھرے، تو پھر اس گھر کے اندر کیا خوشحالی آئے گی، کیا رونق آئے گی. تو اس لیے اگر آپ کی وہ ہر ضرورت کو پورا کر رہی ہے، آپ کی ہر حکم کو مانی، تو آپ کو بھی چاہیے کہ بیوی اگر کچھ کہہ رہی ہے تو پھر اس کی بھی ضروریات کو آپ پورا کریں، اس کی بھی خواہش کو پورا کریں کہ وہ آخر کیا چاہتی ہے، ہم سے کیا سوال کرنا چاہ رہی ہے. اس سے آپ معلوم کیجئے، آپ اس سے پوچھئے کہ کیا کہنا چاہتی ہو. کسی چیز کی ضرورت ہے، اگر وہ کچھ کہے یا کچھ مانگے تو اس کو دو، کیونکہ یہ ذمہ داری بھی تو آپ کی ہے، کسی اور کی تھوڑی ہے. آپ کی وہ بیوی ہے، آپ کی شریک حیات ہے، تو آپ کو اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے، پورا کرنا ہے آپ کو. یہ اس کا حق ہے آپ پر، تو اس لیے آپ اس کے حق کو جو ہے وہ ادا کریں.